السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تزوج فقد أحرز نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام علماء کرام اور میرے پیارے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور پس پردہ میری پیاری ماں اور بہنوں، مفتی عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم کا، مولانا جاوید صدیقی صاحب دامت برکاتہم کا میں شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس اہم تقریب نکاح کو بے حد قبول فرمائے۔ آپ سب یقیناً اسی شش و پن میں مبتلا ہوئے ہوں گے جس میں ہوا۔ جب باہر گاڑی کھڑی کی اور اندر آنے لگے تو یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی شادی میں ہم آئے ہیں یا کسی ایک اہم جلسے اور پروگرام میں آئے ہیں۔ اندر آ کر کے یہ شاندار اور خوبصورت اسٹیج دیکھا اور زیادہ دل باغ باغ ہوا۔ مفتی صاحب جو بات فرما رہے تھے کہ یہ اپنی نوعیت کا شاید پہلا نکاح ہوگا جس کے اندر باضابطہ ایک اہم جلسہ بھی ہوا ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے اسے ایک قابل تقلید نمونہ سمجھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ مولانا ضیاء اللہ صاحب توجہ دلا رہے ہیں کہ پیچھے لکھا بھی ہوا ہے، انہوں نے توجہ نہیں دی تھی کہ دعائیہ و استقبالیہ مجلس بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس سے پہلے میں نے تو دیکھا نہیں، آپ حضرات نے بھی شاید اس سے پہلے یہ نظم نہیں دیکھا ہوگا۔ بہرحال ہمارے بڑے مفتی عبدالحنان صاحب دامت برکاتہم اور اسٹیج پر تشریف فرما مولانا داؤد امینی صاحب دامت برکاتہم، مولانا ضیاء اللہ صاحب قاسمی، مفتی عبدالواحد صاحب اور دیگر اہم علماء کرام، مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم، ان سب کی موجودگی میں میرا کچھ کہنا یقیناً گستاخی ہے، لیکن الامر فوق الادب کے تحت میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجلس کی مناسبت سے مجھے کچھ باتیں کہنے کی اور ہم کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہاں چونکہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو میں گزارش یہ کروں گا اپنے ان اکابر علماء کرام کی معذرت کے ساتھ کہ جب بھی ہم کسی نکاح میں نکاح پڑھانے کے لیے جائیں تو ہم کوشش یہ کریں کہ اس مجلس نکاح میں نکاح پڑھانے سے پہلے سمیع صاحب تشریف لائیے، اس مجلس نکاح میں ہم نکاح پڑھانے سے پہلے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو مجلس نکاح میں موجود ہوتے ہیں چند موٹی موٹی بات ضرور بتلا دیا کریں۔ میں خود ایک مسجد میں امام ہوں 8 سال سے، اور میں نے یہ کوشش کی کہ ہر مجلس نکاح میں یہ چند باتیں بتلائی جائیں، تو تجربہ کیا میں نے، لوگ بتلاتے ہیں کہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ سب جانتے ہیں یہاں ایک بہت بڑا مجمع عام لوگوں کا بھی ہے جو علماء نہیں ہے، کہ ہم جب مجلس نکاح میں بیٹھتے ہیں تو ہم صرف جا کر کے نکاح سنتے ہیں، امام صاحب آتے ہیں، قاضی کی خطبہ پڑھتے ہیں اور نکاح کو قبول کرا کے چلے جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، اپنے اپنے گریبانوں میں ہم مسلمان جھانکے کہ اگر ہمارے ٹچ میں، ہمارے رابطے اور کانٹیکٹ میں کوئی غیر مسلم بھائی ہے جس سے ہمارا کاروباری یا کسی بھی طرح کا لین دین ہے اور تعلق ہے، اڑبیٹ ہے، وہ اگر ہم سے یہ معلوم کر لے کہ ذرا بھائی صاحب آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے یہاں جو نکاح ہوتا ہے اسلام دھرم میں، جو قاضی جی، مولانا، مفتی صاحب، قاری صاحب آ کر کے عربی میں کچھ پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو ایمانداری کی بات ہے کہ ایک زمانے سے ہم مجلس نکاح میں شرکت کرتے آ رہے ہیں، ہم سامنے والے غیر مسلم کو مطمئن نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس نکاح میں ہم یہ باتیں سنتے نہیں، خود
پڑھتے نہیں، علماء سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں نہیں جانتے۔ تو میں تو یہ گزارش کروں گا علماء کرام سے کہ ہر مجلس نکاح میں ہم یہ چند موٹی موٹی باتیں بتلا دیا کریں تاکہ سننے والوں کو فائدہ ہو۔ اور مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس اسٹیج پر جس پر نکاح جیسی عظیم ترین سنت وجود میں آ رہی ہے ضرور بیٹھا کرے۔ افسوس ہوتا ہے نکاح کے مسئلے میں جہاں بہت ساری ہماری پرانی غلط پرمپرائیں ہیں، ان غلط پرمپراؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس مجلس میں ہماری بچی کا اپنی نکاح ہو رہا ہے وہ باپ اپنے مہمانوں میں مشغول ہوتا ہے یا ادھر ادھر بزی رہتا ہے، اس بیچارے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ان عالم اور مفتی کے پاس آ کر کے اسٹیج پر بیٹھ جائے جو نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی سمسیا جس کو یہ کہا جائے گا کہ غلط ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کے نکاح میں ایسے لوگوں کو نکاح کا وکیل اور ذمہ دار بناتے ہیں جو ہماری بچی کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں۔ یہ نکاح پڑھانے والے علماء میری اس بات کی تائید کریں گے، 80% نکاح کے اندر یہ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم مسئلہ نہیں جانتے۔ جس بچی کے لیے جس مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے وہ مرد ہماری اس بچی کا وکیل بن کر اس بچی کے پاس نکاح کی اجازت لینے جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا شریعت اس کی اجازت دے گی؟ میری گزارش ہے پہلی آپ سے کہ آپ کی اگر بچی کا نکاح ہو رہا ہے، آپ خود یا آپ کا بیٹا یا آپ کا چھوٹا بڑا بھائی یا بچی کا ماموں ایسا انسان اس بچی کا وکیل بنے جو اس کا محرم رشتہ دار ہو۔ اسی طرح جب بچی سے اجازت لینے کا وقت آئے تو 2 گواہوں کو لے کر کے ہمارا وہ وکیل کم سے کم ایسے لوگوں کو لے کر کے جائے جو بچی کے محرم رشتہ دار ہیں۔ غیر محرم لوگ وہاں پہنچتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یہ دوسری ایک غلط پرابلم ہے جو سماج کے اندر ہمارے در آئی ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور علماء کو اپنے ان مسلمانوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے جو مجلس نکاح میں شرکت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت اہم اور نورانی مجلس ہے اور اس مجلس کا انعقاد نکاح کی اہم ترین سنت کی نسبت پر ہوا ہے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب شادی کا اور نکاح کا تذکرہ کیا، جوڑے کا تذکرہ کیا، تو اللہ نے ایسے موقع پر اس کا تذکرہ کیا جہاں اللہ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں سے تمہاری بیویاں بنائی، تمہارے جوڑے بنائے اور نکاح کا مقصد یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم شادی کے بعد اپنے جوڑے سے یعنی شوہر بیوی سے سکون حاصل کریں۔ نکاح کا جو اہم ترین خلاصہ اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی سکون کی زندگی گزارے، دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون ملے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک لڑکا اس لڑکی سے ملتا ہے جس نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں، جس سے اس کا کوئی تعلق قائم نہیں رہا، اور آج نکاح کے ایجاب و قبول کے بعد ان کے درمیان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت اللہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، ہم اس مجلس نکاح میں موجود ہیں اور نکاح کے فضائل اور مناقب جو اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، تفصیل سے بیان کرنے کا تو موقع نہیں ہے، میں صرف 2 روایتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی روایت وہ ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں 1080 نمبر پر ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں أَرْبَعٌ مِّن سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ کہ 4 چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں آنے
तमाम रसूलों की सुन्नत है। ऐसा नहीं है कि निकाह सिर्फ हमारे आका की सुन्नत हो, बल्कि हुजूर फरमाते हैं इस दुनिया में अल्लाह ने जितने भी रसूलों और नबियों को भेजा, निकाह उन तमाम पैगंबरों की सुन्नत है। 3 चीजों का और जिक्र है, वक्त इजाजत नहीं देता, तो ये चीज हम मुसलमान अपने जहनों में रखें कि निकाह सिर्फ हमारे नबी की नहीं, बल्कि दुनिया में आने वाले तमाम रसूलों और नबियों की सुन्नत है। आज इंशाअल्लाह वो अहम तरीन सुन्नत वजूद में आएगी और हम उस अहम तरीन सुन्नत की शहादत का हिस्सा बनेंगे। अल्लाह ताला मौलाना की इस बच्ची के निकाह को कबूल फरमाए। निकाह के फदाइल पर एक रिवायत और जिक्र करनी है जो मैंने खुतबे के दौरान पढ़ी। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बड़ी मशहूर किताब अल-मुअजमुल औसत के अंदर 6747 नंबर पर इस रिवायत को जिक्र किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन तज़व्वजा फ़क़द अहरज निस्बत दीन, कि जो इंसान निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है, आप फरमाते हैं कि गोया वो आधे दीन को महफूज कर लेता है। फल्यत्तक़िल्लाह फ़ी शक़्रि सानी, और बाद रिवायतों में फल्यत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी के अल्फाज हैं। आप फरमाते हैं कि बाकी आधे दिन में उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरता रहे, तक़वा इख्तियार करे। यानी मुफस्सिरीन ये लिखते हैं, मुहद्दिसीन नक़ल फरमाते हैं कि एक शौहर शादी के बाद जब अपनी बीवी के हुकूक अदा करता है और बीवी के हुकूक अदा करने के साथ साथ अपनी माँ के भी हुकूक अदा करेगा और अपने बाप के और खानदान के लोगों के हुकूक अदा करेगा, तब जाकर के इसका आधा ईमान मजीद मुकम्मल होगा। इसी तरह बीवी के लिए ये पैगाम है कि तुम शादी के बाद में जब अपनी शौहर की तमाम जिम्मेदारियों की अदायगी के साथ साथ अपने सास के, अपने ससुर के, अपने माँ बाप के, खानदान के लोगों के हुकूक अदा करोगी, तो अल्लाह ताला मजीद आधा ईमान भी आपका महफूज फरमा देंगे। यहाँ जितने अफराद हैं, गुजारिश है कि हम अपनी बीवियों के हुकूक अदा करें और बीवियों से गुजारिश है वो अपने शौहरों के और खानदान के लोगों के हुकूक अदा करने की कोशिश करें। एक गुजारिश इस मजलिस निकाह में ये करनी है कि हम जो यहाँ मुसलमान जमा हैं वो समझे कि निकाह कहते किसको हैं। मैंने बड़े अदब के साथ, इख्तिराम के साथ गुजारिश की उन उलमाए किराम से जो यहाँ मौजूद हैं, खासकर अइम्माए किराम, कि वो जब निकाह पढ़ाए तो ये जरूर बतलाए मुसलमानों को कि निकाह कहते किसको हैं, और जो यहाँ मुसलमान मौजूद है वो इसको समझे। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि निकाह के लुग़वी माना आते हैं मिलना मिलाना, और शरीयत की इस्तिलाह में निकाह कहते हैं कि एक बालिग लड़का एक लड़की से 2 गवाहों की मौजूदगी में ये कहे कि मैं तुमसे इतने मेहर के बदले में निकाह करता हूँ, और वो लड़की 2 गवाहों की मौजूदगी में ये कहे कि मैं इसको कबूल करती हूँ, मैंने कबूल किया। इसके जरिए से निकाह मुनाकिद हो जाता है। या लड़की भी लड़के से कह सकती है कि मैं इतने मेहर के बदले में आपसे निकाह करती हूँ, और लड़का 2 गवाहों की मौजूदगी में ये पैगाम सुन करके कबूल कर ले तो भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा। ये जो निकाह के अंदर खुतबा पढ़ा जाता है और इस खुतबे के अंदर अरबी जबान के अंदर खुतबे के अल्फाज कहे जाते हैं, अल्लाह के नबी की अहादीस पढ़ी जाती है, ये अल्लाह के नबी की, सहाबा की और हमारे बड़ों की सुन्नत है, उनका तरीका है। वरना निकाह के अंदर खुतबा लाजिम और जरूरी नहीं है। 2 जो गवाह हैं उन गवाहों में भी शर्तें हैं कि वो दोनों अक्लमंद हो, समझदार हो, बालिग हो, मुकल्लफ हो। उलमा से हम वो शर्तें मालूम करें और समझें, और गुजारिश ये है कि हम इस बात को समझें, दूसरों को भी बतलाए कि शरीयत की इस्तिलाह में निकाह कहाँ किसको जाता है, और निकाह की जो फजीलतें हमने अभी सुनी उनको जहनों में रखें, लोगों को बतलाएं। और खास तौर से मैं ये समझता हूँ 2-4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा अगर हम मजलिस निकाह में लोगों को बतला दे कि खुतबा निकाह के अंदर जो हम कुरान की आयतें और हदीसें पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुतबा निकाह पढ़े हैं, जो सहाबा ने पढ़े हैं, जो किताबों में मरकूम है, उनके अंदर आम तौर से सूरह निसा की पहली आयत पढ़ी जाती है।
اس کا تعلق بھی تقوی سے ہے، اور جو دیگر آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے خطبے میں ان کا تعلق بھی تقوی سے ہے۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتے ہیں اپنے بندوں کو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ جان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مبارک، اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے حضرت آدم کے ذریعے سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ڈرو اس پروردگار سے جس نے ان دونوں کے ذریعے پوری انسانیت کو وجود بخشا، مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا۔ یہ پوری آیتوں کا خلاصہ ہے جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ بات ہم جب لوگوں کو بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح نکاح کے خطبے میں جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ایک دو تو وہ ہے جو میں نے ذکر کی، اور ایک بڑی مشہور روایت وہ ہے جو عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، مگر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ وہ روایت جس کو المعجم الاوسط میں ذکر کیا گیا، ترمذی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں اس کو جگہ دی گئی کہ نکاح حضور یہاں تو فرماتے ہیں میری سنت ہے، مگر یہ صرف حضور کی آقا کی سنت نہیں ہے بلکہ دنیا میں آنے والے تمام رسولوں اور پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ اس سنت کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اعظم النکاح برکہ، کہ سب سے برکت والا نکاح اللہ کی ذات میں، اللہ کی نظروں میں وہ ہے جس میں کم خرچ ہو اور شادی کرنے والے کو مشقت میں نہ مبتلا ہونا پڑے۔ ایک آخری مسئلہ اور آخری گزارش مہر کے تعلق سے ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم علماء کرام، ائمہ کرام مجلس نکاح میں لوگوں کو مہر کے مسائل بھی ضرور بتایا کریں۔ ایک دو مسئلے خاص طور سے اپنی قوم کو ہم یہ بتلائیں کہ ناک اونچی کرنے کے لیے، واہ واہی لوٹنے کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے، سماج اور برادری کے اندر اپنی عزت بڑھانے کے لیے صرف نام کی خاطر زیادہ مہر نہ بتلایا کریں، بلکہ مہر کتنے ہونے چاہیے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیویوں کا مہر متعین کیا کرو، یعنی مہر اتنا متعین ہونا چاہیے جتنا مہر شوہر آسانی کے ساتھ اپنی بیوی کو ادا کر سکتا ہو۔ آپ حضرات میری تائید کریں گے، مجلس نکاح کے اندر کچھ خاص برادریاں ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، ہر برادری کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ امام صاحب سے آ کر کے کہتے ہیں کہ امام صاحب 5 لاکھ روپے ہمارے مہر متعین کیجیے۔ اب وہاں لکھ دیے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جناب شادی کو 50 سال سے زائد گزر گئے، آج تک بیوی کو مہر کے نام پر 1 روپیہ جناب نے نہیں دیا۔ یہ جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ کیوں؟ قرآن سورہ نساء کے اندر 3 آیت میں کہتا ہے آتوا النساء صدقاتہن نحلا، کہ اے ایمان والو تم اپنی بیویوں کا مہر اپنے دلوں کی خوشی سے دے دیا کرو۔ تو اس لیے ہم اپنی بیویوں کا مہر خوش دلی سے دیں، مہر معاف نہ کروائے زبردستی، اس سے مہر معاف نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح یہاں جتنے بھی شوہر حضرات موجود ہیں اور بیویوں کا مہر نہیں دیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا مہر دے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو کم سے کم مہر ہے، حضور فرماتے ہیں لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ ابھی زمانے میں دراہم اور دنانیر نہیں چلتے، تو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، دارالدیوبند کا فتویٰ ہے کہ 30 گرام 618 ملی گرام چاندی جس ایریے میں نکاح ہو رہا ہے اس ایریے کی مارکیٹ میں جتنے کی ملے گی اتنا مہر سب سے کم مہر کہلائے گا۔ یعنی اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 2-2.5 سے 3 ہزار کے بیچ میں آج کی ریٹ میں بنے گی۔ تو اس سے کم اگر ہم نے مہر متعین کیا، بعض لوگ مسئلہ نہیں جانتے اور مہر
1000 2000 بعض لوگ آج بھی ہے کہ 786 روپے کے بدلے میں مہر ہو. حالانکہ مسئلہ ہے کہ اگر 10 درہم سے کم پر مہر ہوا تو مہر 10 درہم دینا ہی ہوگا, اور وہ 10 درہم ہے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر. اس لیے یہ چند مسائل اور چند باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں, اور آج کے اس نورانی کہہ لیجیے نکاح میں یا کہہ لیجیے جلسے میں یا کہہ لیجیے استقبالیہ مجلس میں جو بھی باتیں اس گنہگار نے کہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, اور اس نکاح کی اہم ترین سنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شامل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مولانا جاوید صدیقی صاحب کی لخت جگر کو ایک شاندار خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے, زوجین میں اور دونوں خاندان کے تمام افراد میں سکون بھری اور محبت بھری زندگی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.